جب چینی کی قیمتیں بڑھیں تو جہانگیر ترین صاحب آئے ٹی وی پر، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے ٹیکس کی وجہ سے بڑھی ہیں، اور پھر شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی کہ آپ لوگوں نے دسمبر 2018 سے جون 2019 تک چینی کی قیمت 51 روپے سے 63 روپے کر دی، اس میں 12 روپے کا اضافہ کر دیا، اور اس دوران کوئی نیا ٹیکس حکومت کی طرف سے نہیں لگا تھا۔ جناب اس وقت ٹیکس کیسے نہیں لگا تھا؟ 8% سے 17% ٹیکس ہو گیا تھا، جون 2019 میں جا کے لگا، جون 2019 میں جا کے لگا، آپ اس سے پہلے 12 روپے کی قیمت میں اضافہ کر چکے تھے۔ نہیں دیکھیے، مارکیٹ کے اندر پلیز جب بھی آپ سچویشنز کو آپ کنفیوز کرتے ہیں، مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جب آپ بات کرتے ہیں، ایکسپورٹ کی اجازت نہیں تھی، پاکستان میں چینی ایکیومولیٹ ہو گئی، چینی کی قیمت گر گئی، اور اس کے بعد کاشتکاروں کو بھی تو نقصان ہوا۔ کسانوں سے پوچھے ان کو گنے کی کیا قیمت ملتی تھی؟ جب پچھلے سیزن میں 75 روپے پر قیمت گئی، تب بھی شوگر ملرز کی طرف سے کہا گیا کہ جی کسانوں کو بہتر قیمت مل رہی ہے، پھر 110 روپے پر چینی کی قیمت چلی گئی، حالانکہ اگر کسانوں کو ایوریج 200 سے 210 روپے بھی چینی کی آپ نے شوگر کین کی قیمت دی تھی، تو قیمت 75 روپے سے اوپر نہیں جانی چاہیے تھی۔ آپ اس خط میں بھی لکھ رہے ہیں کہ 200 روپے کی ہوگی تو ہم 75 روپے کی چینی بیچ سکتے ہیں، آپ لوگوں نے 110 روپے تک کی چینی بیچی ہے۔ پچھلے یہ جو 110 روپے کرشنگ شروع ہونے سے پہلے تھی، وہ کون سا نیا ٹیکس تھا یا کون سی گنے کی قیمت بڑھ گئی تھی؟ نہیں، جب آپ مارکیٹ فورسز کو انٹروین کرتے ہیں، آپ ڈیمانڈ سپلائی کو مینٹین نہیں رکھنے دیتے، آپ چھاپے مارتے ہیں، آپ گوڈاؤن پہ چینی پڑی ہے چھاپے مارتے ہیں، دکانوں پہ چھاپے مارتے ہیں، جس سے ایک خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، جس سے چینی بازار میں آٹومیٹکلی جب کسی چیز کو آپ کوشش کرتے ہیں کرش کرنے کی، وہ چیز بڑھتی ہے۔ یہ مس مینجمنٹ ہے ہر طرف سے، اور یہ الزام دے رہا کہ 52 روپے کی چینی تھی تو گنا کتنے کا تھا، ڈالر کتنے کا تھا؟ 2018 میں گنا آپ لوگوں کو 180 روپے سپورٹ پرائز تھی، اس کے باوجود 2018 کے گنے کی چینی آپ لوگوں نے مارکیٹ میں 70 سے 75 روپے تک کی بیچی، اور جب آپ کو برآمد کرنے کی اجازت ملی اس پر آپ پنجاب گورنمنٹ سے 2.5 ارب روپے کی سبسڈی بھی لے گئے، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں ڈالر کتنے کا تھا؟ جب 2018 میں آپ لوگوں نے کرشنگ کی اس وقت ڈالر 100 روپے کا تھا، 130 روپے پر آپ لوگوں نے ایکسپورٹ کی، مگر اس کے باوجود 2.5 ارب روپے کی آپ سبسڈی لے گئے، اور وزیر اعظم نے کہا کہ ان کو بلیک میل کر کے آپ لوگوں نے سبسڈی لی۔ نہیں، دیکھیے، ایک تو سب کو سمجھنا چاہیے سبسڈی دی کیوں جاتی ہے۔ اس لیے دی جاتی ہے کہ گوڈاؤنز بھرے ہوتے ہیں، وہ چینی ملک سے باہر چلے جائے تاکہ گوڈاؤن خالی ہو، بینک کے لون پے ہو جائے اور کاشتکار کو وہ پیسے مل سکے۔ اور یہ جو سبسڈی ہوتی ہے یہ کوئی پروفٹ نہیں ہوتا ہے، سبسڈی وہ ڈفرنس آف پرائس ہے بٹوین ڈومیسٹک پرائس اینڈ انٹرنیشنل پرائس۔ صاحب اس 2.5 ارب روپے میں مجھے بتائیے 2018 میں 180 روپے کا آپ لوگوں نے گنا خریدا، اس کے بعد آپ لوگوں کو جب برآمد کی اجازت ملی تو روپیہ 100 روپے سے 130 روپے پر جا چکا تھا، یعنی 30% آپ لوگوں کو ویسے ہی منافع زیادہ ملنا تھا، جو کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود کسی اور صوبے سے نہیں، پنجاب سے آپ لوگ 2.5 ارب روپے کی سبسڈی لے گئے، اور شوگر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جن کا سیاسی اثر و رسوخ تھا پنجاب حکومت پر، یعنی بزدار حکومت پر، وہ سبسڈی لے گئے۔ 40% سبسڈی خسرو بختیار صاحب کے خاندان اور جہانگیر ترین صاحب اور تحریک انصاف کے رہنما لے گئے۔ نہیں، دیکھیے یہ بھی ان کے اوپر الزام ہے، وہ میرے کمپیٹیٹرز ہیں، جہانگیر ترین صاحب اور خسرو بختیار صاحب، انہوں نے درست فیصلے تھے۔ اگر ان کے پاس وافر چینی تھی انہوں نے ایکسپورٹ کیا، اگر میرے پاس چینی نہیں تھی میں کیسے ایکسپورٹ کرتا؟ جناب آپ چیزوں کو جب سب برآمد کرتے سبسڈی کیسے لے گئے؟ اور تحریک انصاف کی حکومت آئی، اس نے آپ کو ایکسپورٹ کی اجازت دی، آپ لوگوں نے ایکسپورٹ بھی کی، اس پہ سبسڈی بھی لی، اور ڈومیسٹک مارکیٹ میں اسی چینی کی قیمت 70 روپے بھی کر دی۔ دیکھیے جو ڈومیسٹک قیمت تھی چینی بازار میں وہ بلو دا کاسٹ بک رہی تھی۔ ہوتا ہی ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، دوبارہ میں آپ کو آپ جب مارکیٹ میکانزم کو فورس کریں گے، یہ کیوں 52 روپیز کی تھی؟ آپ کے پاس ملینز آف ٹن چینی زیادہ تھی، جب وہ چینی ایک صحیح مقدار کے اندر آ گئی جو مارکیٹ کے ڈیمانڈ کے حساب سے قیمت بڑھی، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایز آف ناؤ پچھلے 6 مہینے میں بتائیے کون سی ڈیمانڈ پاکستانیوں کی بڑھ گئی ہے؟ 25 kg پر کیپٹا اس وقت پاکستانیوں کی کنزمپشن ہے۔ کیا پاکستانی اچانک زیادہ چینی کھانے لگے تھے جو جنائب ہے آپ لوگوں نے دکھا دیا کہ 3 گنا زیادہ ہے؟ آپ لوگوں نے اچانک 110 روپے کی قیمت کر دی، یہ کیا ہوا تھا اچانک؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو گنا مہنگا مل رہا ہے، جس کو کسان اتحاد اور حماد صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلط بیانی ہے، مگر اس وقت کیسے ہو گیا تھا؟ دیکھیے
اس وقت جب چینی یہاں پہ 70-80 روپے کی تھی, افغانستان میں 160 روپے کی تھی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ سمگل ہو گئی. آپ میری اس بات کو تو اہمیت نہیں دیتے. سب سمگل کیسے ہو گئی آپ لوگوں, نہیں سمگل کیسے ہو گئی؟ آپ کا کمپٹیشن کمیشن آپ کے لوگوں کی واٹس ایپ چیٹ ریپروڈیوس کر رہا ہے, اس کے بعد بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس 3 لاکھ کا اس وقت نہیں ہے اسٹاک, اس کے باوجود آپ نے شوگر ایڈوائزری بورڈ میں بتایا کہ اسٹاک موجود ہے, اور پھر جولائی میں آپ لوگوں نے اچانک دکھایا کہ جو کنزمپشن ہے وہ 3 گنا ہو گئی ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ایرر تھا, آپ لوگ 110 روپے کی قیمت لے گئے. نہیں بھائی جناب, یہ ہم جو رپورٹ تھی کہ کتنی شوگر کی پروڈکشن ہے وہ ہماری رپورٹ نہیں تھی, یہ رپورٹ ایڈوائزری بورڈ کی رپورٹ تھی جس کو کریکٹ کیا گیا. جاوید کیا ہے ہماری اس وقت نہ ہم کمپائل کرتے ہیں نہ ہمارے اس وقت بھی مجھے نہیں پتا پاکستان میں کتنی چینی بنی ہے, یہ تو ایڈوائزری بورڈ مجھے بتا رہی ہے کتنی چینی ہے. صاحب اس میں یہ جو آپ کی انڈسٹری ہے, اب یہ جو آپ کی انڈسٹری ہے, اب ظاہر ہے ایک سیاسی طور پر ایک انفلوئنس رکھنے والی انڈسٹری ہے. یہاں ترینوں کی بھی ملے ہیں, شریفوں کی بھی ملے ہیں, زرداری صاحب اور ان کے دوستوں کی بھی ملے ہیں, یہاں پہ خسرو خاندان کی بھی ملے ہیں. کیا ہو ساؤتھ پنجاب میں کاٹن بیلٹ بری طریقے سے متاثر ہو گیا, آپ لوگوں نے قیمتیں 100 روپے سے اوپر رکھی, وزیر اعظم نے شوگر کمیٹی کی رپورٹ بنا لی, شوگر کمیشن کی رپورٹ بنا لی, کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ بنا لی, یہ قیمتیں کیسے نیچے آئیں, کیا کرے حکومت؟ دیکھیے جب آپ کہتے ہیں نا کاٹن بیلٹ کنورٹ ہو گیا, کاٹن بیلٹ کنورٹ ہوا کیونکہ سیڈ وہاں پہ نہیں ملا, انٹرنیشنل پرائس کاٹن کی گر گئی, کاٹن کی قیمت کو حکومت نے سپورٹ پرائس کاٹن کی نہیں رکھی ہے, اور یہ سارے کا سارا شوگر کین میں نہیں تبدیل ہوا. یہ کاٹن کی سپورٹ پرائس, اسکندر خان صاحب کاٹن کی سپورٹ, مگر میں صرف ایک بات ایڈ کر دوں, کاٹن کی سپورٹ پرائس نہیں ہے اور شوگر کین کی اس ملک میں سپورٹ پرائس ہے, جو یہی بتاتا ہے کہ اس ملک میں کتنا بڑا سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا یہ سیکٹر ہے, کہ پورے ساؤتھ پنجاب کے بیلٹ پر کاٹن وائپ آؤٹ ہوتی رہی, اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, اس کے لیے بہتر بیج میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, مگر گنا ریپلیس ہوتا رہا, وہاں پر ملیں لگتی رہی, کیونکہ اتنا سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے یہ سیکٹر. دیکھیے آپ نے آئی تھنک اخبار کے اندر کاٹن جینرز کی اپیل نہیں دیکھی پرائم منسٹر کو, جو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سپورٹ پرائس دی جائے. یہ سپورٹ پرائس اگر سیاست سے آپ سپورٹ پرائس کی بات کیوں کرتے, آپ ایک چیز آپ کسان کو کیا پیسہ نہیں دینا چاہتے, کیا نہیں چاہتے آپ بگر سیگمنٹ آف سوسائٹی میں خوشحالی ہے. اس وقت جو 300 روپے کا گنا بک رہا ہے, ایک طریقے سے کسانوں کے اندر خوشحالی آئے گی, رورل اکانومی کے اندر پیسہ آئے گا, آپ کی کنسٹرکشن ہوگی میکرو میں. صاحب آپ نے لاسٹ ایئر بھی یہی کہا تھا, مجھے یاد ہے جہانگیر تری صاحب نے لاسٹ ایئر بھی یہی کہا تھا, کوئی کسانوں میں خوشحالی نہیں آئی. کسان آج بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مہنگی چینی بیچی ہے, ہمیں گنا اتنا مہنگا نہیں ملا ہے, ہماری کاسٹ 60% بڑھ گئی ہے, شوگر ملز کی کاسٹ 60% نہیں بڑھی ہے. دیکھیے جب شوگر مل کی کیسے, جب ان کی کاسٹ گنا 300 روپے کا ہو گیا, میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا, 80 سے 85% قیمت گنے کی ہے, 80 سے 85% گنے کی ہے. اسکندر خان صاحب آپ لوگوں نے پچھلے سال گنا 215 روپے کی ایوریج پر خریدا ہے, یعنی کہ 180 روپے سے 215 روپے اگر اوپر جاتا ہے تو 15 سے 20% اوپر ہے. کسان کی کاسٹ 60% بڑی ہے, آپ کی 15 سے 20% بڑی تھی, آپ نے 100 روپے چینی مہنگی 100% چینی مہنگی کر دی. دیکھیے 215 نہیں تھی پچھلے سال, 240 تھی, اور چینی اس طرح نہیں ہوتی ہے, گنے کی قیمت بڑھتی ہے, چینی کی قیمت بڑھتی ہے. اس سال سیزن کے شروع میں کیوں 73, 74, 75 سے 80 کی پرائس تھی, گنا 200 کا تھا, بعد میں پتہ چلا اس کی ریکوری بھی کم ہے اور پھر پرائس بڑھتی چلے گئی. تو آپ کی جو منتھلی کنزمپشن چینی کی ہے یا ریکوری بڑھتی ہے, اس کے ساتھ آپ پورے کرشنگ سیزن یا پورے سیکٹر کو ذمہ دار نہیں کراتے. ناٹ ایگزیکٹلی, گورنمنٹ نے درآمد کی تھی, جب تک درآمد کی گئی چینی مارکیٹ میں موجود تھی, تب تک آپ لوگوں نے اس کو نیچے رکھا, اور پھر آپ لوگوں نے اچانک قیمتیں بڑھا دی. درآمد ہونے والی چینی آئی کتنے میں, یہ ساری چینی انڈیا سے سلفر والی چینی دبئی آئی, دبئی سے ری پیک ہو کے پاکستان آئی ہے. یہ اب کیا بات کا, اور وہ چینی لوگ کھانا نہیں چاہتے. اور پریسائزلی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی, اور آپ کو پتا ہے پریسائزلی اس وقت بھی درآمد کریں گے, تو آپ نے خود اپنے خط میں لکھا ہے کہ 95 روپے کی پڑے گی, اس لیے آپ لوگ ان قیمتوں کو اوپر لے گئے. اس لیے کہ مئی جون کے اندر جب ایڈوائزری بورڈ کو کہا گیا تھا کہ آپ 3-4 لاکھ ٹن را شوگر سیزن سے پہلے امپورٹ کر لیں, پورا ڈیلیگیشن گیا تھا, اگر آپ کر لیتے وہ سیزن کے ساتھ چلتی رہتی, نہ شارٹیج ہونی تھی. اور اسی طرح ایک طرح سے آپ یہ امپورٹ کی بات ہے, وہ جو 1.5 لاکھ ٹن چینی پختونخوا میں نہیں بن رہی ہے,
4 ارب کا ٹیکس نہیں مل رہا ہے، اس کے اوپر خاموشی، کیونکہ آپ کے ملک کے اندر آپ 2 نظام چلا رہے ہیں. آپ ایک تو چاہتے ہیں کہ چینی سستی ہو، کسان کو گنا زیادہ ملے. اسی طرح میں آٹے کی بات کروں، گندم کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، آٹے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. ہر چیز کا ریلیشن شپ ہے. جب آپ ریلیشن شپ کے کانٹیکٹ سے اڑا کے آپ صرف الزام دہی پہ آئیں گے تو چیزیں غلط ہو جاتی ہے. اس وقت میں